حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں مختلف واقعات کے ساتھ ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بس ایک جھٹکا ہی لگنا ہوتا ہے، ایک سوچ ہی آنی ہوتی ہے اور بندہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اور کر دیتا ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ناز کرنے کے لیے گلاب جیسا چہرہ چاہیے، ناز کرنے کے لیے گلاب جیسا چہرہ چاہیے، اگر نہیں رکھتا تو بد مزاجی کے قریب بھی نہ جا۔ خوبصورت لوگ بد مزاج ہوتے ہیں نا، ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ خوبصورت بندہ جو وہ ناز کر سکتا ہے، جس کے اندر کوالٹیز ہیں وہ ناز کر سکتا ہے، اور جس کے پاس کوالٹیز نہیں ہیں، خوبصورتی نہیں ہے، تو اسے بد مزاجی کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ کہندہ نہ عقل نہ شکل، پتہ نہیں کس کا تین گمانڈے چاہتا کیے تیرے کو، ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ناز کرنے کے لیے گلاب جیسا چہرہ چاہیے، اگر نہیں رکھتا تو بد مزاجی کے قریب بھی نہ جا۔ حکیم صناعی غزنوی نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ناز نہرے نہ دکھا، کیونکہ وہ خود خوبصورت ہے، ان کے سامنے کیسے ناز نہرے۔ سوائے عاجزی اور یعقوبی آہوزاری کے اور کچھ نہ کر، سوائے عاجزی اور یعقوبی آہوزاری کے اور کچھ نہ کر۔ بنیادی طور پر ہم عاشق بھی ہیں اور معشوق بھی رکھتے ہیں، ہم عاشق بھی ہیں اور معشوق بھی رکھتے ہیں، چاہے یہ لفظ حضور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اچھا نہیں لگتا، معشوق، محبوب ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں، اللہ کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا، معشوق، ہم اس کے بندے ہیں۔ تو اگر ہم محبوب رکھتے ہیں، معشوق رکھتے ہیں، ان کو رگے جاں سے قریب رکھتے ہیں، اس اللہ کریم کو، تو پھر ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ سوائے عاجزی اور یعقوبی آہوزاری کے اور کچھ نہ کر۔ اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے، جس کو تو محبوب رکھتا ہے، اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے، تو پھر عاجزی اختیار کر اور رویا کر، کیونکہ رونے سے بھی انسان قریب ہوتا ہے جس کے لیے رویا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، محبت یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوگی، مجھے بھی آپ سے محبت ہوگی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا آپ مجھ سے محبت کریں میں نہ کر رہا ہوں۔ محبت کبھی ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ ٹو وے ٹریفک ہے۔ اسی طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کریم سے محبت کریں وہ کرے ہی نہ، آپ اللہ کریم کے لیے کام کریں وہ کرے ہی نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ محبت دو طرفہ ٹریفک ہے، کرو گے ملے گا، کرو گے ملے گا۔ اگر اللہ کریم کے لیے عاجزی کریں گے تو آپ کو درجہ ملے گا۔ عاجز بندے ہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن دشمن کے سامنے نہیں۔ دشمن کے سامنے ہمیشہ طاقتور رہنا چاہیے، اپنوں کے لیے عاجز اور دشمن کے لیے ہمیشہ طاقتور رہنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے ناز نہرے نہ دکھا، سوائے عاجزی اور یعقوبی آہوزاری کے اور کچھ نہ کر۔ اور پھر انہوں نے مثال دی، وہ جو طوطی مر گئی تھی، کہ طوطی کے مرنے کا مطلب عاجز سے اپنے آپ کو مردہ بنا لینا تھا، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم تجھے زندہ کر دے۔ ہم کہا نہیں کرتے کہ ایسا مر کے بھی نہیں مرنا، یہ آقا تیری نظر ہو گئے۔ ہم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں حیات ہیں، قرآن اور احادیث کے مطابق آپ اپنی قبر انور میں حیات ہیں۔ وہ حیات ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم وہاں پر جائیں اور کہیں جی ہم درس نظامی کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں پڑھا دیں، یہ بات نہیں ہوتی۔ حیات کا مطلب ہے کہ قرآن اور احادیث ان کو ماننا جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے معراج شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔
یہ ان کی حیات کا مسئلہ حل کیا گیا کہ کب جو ہوتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبر انور میں حیات ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ حج پر حضور علیہ السلام فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یونس علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، حیات۔ ان احادیث کو ماننے کا مطلب ہے حیاتی۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں حیات کا سمجھ آ گئی تو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور ایسے حیات ہیں کہ اپنے پورے شد و مد کے ساتھ، خصوصیات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، تصرفات کے ساتھ حیات۔ اگر صفت کو موصوف سے جدا کر دیا جائے، اللہ کریم بخشن ہار ہے، بخشش کرتا ہے، اللہ کی صفت کو جدا کر دیں کہ وہ بخشن ہار نہیں ہے تو اللہ ہی نہیں رہتا۔ اللہ کریم تب رہتا ہے جب وہ مانا جائے کہ اس کی صفت اس کے اندر موجود ہے کہ وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو جب بندہ عاجز ہو جاتا ہے تو کوئی ایسی لہر آتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم تجھے زندہ کر دے، کوئی ایسی پھونک مار دیتا ہے کہ جس سے اس کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ کہتے پتھر بہار میں کب سرسبز ہوتے ہیں، مٹی بن جا تاکہ تجھ میں رنگ برنگ کے پھول کھلیں۔ تو بہت دیر پتھر بنا رہا ہے، یہ ہمارے دل بھی تو پتھر کے ہوتے ہیں نا، بے حس بے دید پتھر کے۔ تو بہت دیر پتھر بنا رہا ہے، اب آزمائش کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے خاک بن کر تو دے۔ الفاظ بہت جلدی ہمارے اندر سے نکل جائیں۔ اکثر جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر کرتے ہیں اور پھر سلام کے وقت یاد آتا ہے نماز پڑھ لی ہوئی، اس طرح سے لفظ بھی ہمارے اندر سے نکل جاتے ہیں۔ کہیں کا بھی کوئی سفر نہیں، سفر آپ کے اندر کا ہے، ہر سفر آپ کے اندر کا ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کے اندر کیا تبدیلی آ رہی، سارے سفر آپ کے اندر کے ہیں۔ سفر در وطن، اپنے جسم کے اندر ہی سفر کرنا، باہر کچھ بھی نہیں۔ اپنے آپ کو روک لیں، اپنے وقت کو روک لیں، اپنے اندر جو کام کرتے جا رہے ہیں بڑے آرام سے کریں۔ کوئی آپ زیادہ کر نہیں سکتے اور کم کر نہیں سکتے، جو ہونا ہے وہ ہو کے ہی رہنا ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ بھی لگ جائے کہ بھائی کل قیامت آنے والی ہے، تو جو بوٹا لگا رہے ہیں وہ لگاتے جائیں، اس کو نہ چھوڑیں، آ جائے گی پھر کیا فرق پڑتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ موت کو یاد کیا جائے تو بالکل یاد کیا جائے، لیکن کام نہ چھوڑا جائے کہ موت کو یاد کرنے پر بندہ کہے میں نے کام ہی چھوڑ دینا، نہیں، کام پھر بھی کیا جائے۔ موت تو آنی ہی آنی ہے، لیکن اپنے حصے کا کام کر کے اپنی نسلوں کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ کہنے کہ تو نے یہ سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک سارنگی بجانے والا گویہ بڑی شان سے رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں ایک سارنگی بجانے والا گویہ بڑی شان سے رہتا تھا، اس کی آواز مجلسوں کو آراستہ کرتی تھی اور مردوں میں جان ڈال دیتی تھی۔ گانے کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے نا، اکثر اوقات ہم گانے جب سنتے ہیں تو ہمارے اندر جو بھی وہ بیان کر رہا ہے تو ہمارے اندر وہی لہریں پیدا ہو رہی ہیں، شروع ہو جاتی ہیں۔ برے بندے کے اندر بری لہریں پیدا ہو جاتی ہیں اور اچھے بندے کے اندر اچھی لہریں بھی پیدا ہو سکتی ہیں اگر ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ تو سرنگی بجانے والا مجلسوں کو راستہ کرتا تھا اور ایسے جیسے مردوں میں جان ڈال دیتا تھا، جیسے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک کر جسموں کو جان عطا کریں گے۔ ایک وقت آنے والا ہے جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام جب حشر کے دہاڑے ہم نے اٹھنا ہے نا، تو اس سے پہلے کیسے سور پھونکا جائے، جیسے سور پھونکا جائے گا ہمارے جسموں میں روحیں واپس آنی شروع ہو جائیں گی۔ پتہ نہیں انہوں نے اس بغل چوں نکلنی ہے جڑا یا انہوں نے سور پھونکنا وہ نکلنی ہے، یا بس وہ پھونکتے سال ہی جہاں جہاں پر جو بھی مٹیریل ہے سارے کٹے ہوئے ہیں، اس شکل میں ہم سارے کے سارے دوبارہ موجود ہو جائیں گے۔ اولیاء کرام کے اندر بھی نغمے ہوئے ہوتے ہیں جن سے طالب انمول زندگیاں حاصل کرتے ہیں۔ اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کے اندر بھی نغمے ہوتے ہیں، یعنی ان کی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے خوراک ملتی ہے۔ ان نغموں کو حسی کان نہیں سنتے، یہ والے حص جو ہم کہتے ہیں وہ دل سے دل کا رہا ہوتا ہے۔ جیسے مراقبے میں نہیں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نور حضور علیہ السلام کے سینے اطہر سے ہوتا ہوا، ہمارے اولیاء کرام کے سینے سے ہوتا ہوا، ہمارے پیر مرشد کے سینے سے ہمارے سینے میں آ رہا ہے۔ اور ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندوں کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے وہ سوچ کیا رہیں، اور سوچ پڑھی جا سکتی نا،
باڈی لینگویج سے پڑھی جا سکتی ہے نا. کسی کو آپ ذرا برا کر کے دیکھیں، پھر ایسے کر کے دیکھیں وہ کہتا کیا ہے، کرتا کیا ہے. اب اس کی باڈی لینگویج آپ کو بتائے گی یہ کیا کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے. وہ بس نہیں چلتا پیا، نہیں تو کچھ کر بیٹھے. اس لیے یہ باڈی لینگویج بھی ایک زبان ہے، اس کو بھی سمجھنا پڑتا ہے. یہ جیسے یہ باڈی لینگویج ہے نا، کبھی ادھر ہو رہی کبھی ادھر ہو رہی ہے، تو پتہ لگ رہا ہے کہ مسئلہ کوئی ہوتا ہے. یہ باڈی لینگویج بولتی ہے، ہر ایک کی باڈی لینگویج بتاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو تکلیف اور اظہار ہی نہ کرے. کہتے وہ ایویں کہے گا، کسی نہ کسی طرح سے کرے گا ضرور، کیونکہ اس نے اظہار ضرور کرنا ہے اپنی طبیعت کا کہ یار کچھ نہ کچھ گزر رہا ہے. اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک کر جسموں کو جان عطا کریں گے. اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کے اندر بھی نغمے ہوتے ہیں جن کو حسی کان نہیں سن سکتے، اس لیے کہ دنیا کی باتوں سے حسی کان ناپاک ہو جاتے ہیں. ایک اور انہوں نے نقطے کی بات بتائی ہے، اچھی باتیں سنتے رہیں نا تو پاک ہو جاتے ہیں یہ کان، بری باتیں سنتے رہیں تو یہ کان ناپاک ہو جاتے ہیں. اگر بندہ مجاہدہ کرنا چاہے نا، اپنا خیال رکھنا چاہے، تو جیسے ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ہر کام کرنے سے پہلے دل میں اللہ کو ٹیلی فون کرو کہ یا اللہ یہ میں تیرے لیے کرنے لگا ہوں. دوسرا جس کے پاس علم ہو اسے کیا کرنا چاہیے، اسے وضو کرتے ہوئے خیال کرنا چاہیے یہ ہاتھ دھونے کا حکم ہے، اس سے کیا ہوتا ہے ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں کھلی رکھ کر وضو کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ حضور کا ارشاد ہے قیامت والے دن جہاں جہاں وضو کا پانی لگا ہوگا وہ چیزیں روشن ہوں گی. میرا دل کرتا ہے کہ جب میں قیامت والے دن اٹھوں تو میری آنکھیں بھی روشن ہوں. آنکھیں کھلی رکھے وضو کرتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرماتے تو پانی یہاں سے لے کر یہاں تک آتا اور یہاں تک پہنچ ہوتے. کہا وہ کیوں؟ کہا کہ فرماتے کہ اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ جہاں جہاں پر پانی کا وضو لگا ہوگا نا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا خوبصورت، تو اس لیے میں یہاں تک دھوتا ہوں. تو ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. جو چال چلنا چاہتا ہے نا وہ کہنا میں اب ہم ساروں کو مل کر یہ ایک چال چل سکتے ہیں اور اپنے کیا کہتے ہیں سوچ کے مطابق بھی چال چل سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے لازم کیا ہے؟ لازم یہ ہے کہ آپ جب وضو کرتے ہو آپ کو احساس ہو کہ آپ کر کیا رہے. یار میں وضو کرنے لگا ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے چہرہ روشن ہو جاتا ہے. وضو والوں کے اعضاء کو سرکار پہچان لیں گے کل قیامت والے دن. اسی طریقے سے آنکھیں میری روشن ہو جائیں گی، میرے گناہ دھل جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو وضو کر کے رہتا ہے کہتے ہیں اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے. کہتے ہیں، میں حدیث نہیں کہی، کہتے ہیں کہ اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کان جو ہوتے ہیں نا یہ نہ دنیا کی باتوں سے حسی کان ناپاک ہو جاتے ہیں. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی غیبت کرتا تو وہ بدبو محسوس کرتے تھے، ان کو بدبو محسوس ہوتی تھی. جیسے غیبت کرنے والے کے متعلق سرکار نے ارشاد فرمایا نا، ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. غیبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے. اس لیے جب کوئی بندہ غیبت کرتا تو وہ ایسے ان کو بدبو محسوس ہوتی تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، کہ وہ محسوس کرتے تھے کہ یار کوئی بدبو آ رہی ہے. یہ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اس لیے کہ دنیا کی باتوں سے حسی کان، یہ کان ناپاک ہو جاتے ہیں. دنیا کی باتیں ہم جتنی سنتے رہتے ہیں یہ کان ناپاک ہو جاتے ہیں. بچوں سے کھیلنے والا کبھی دانشمند نہیں بن سکتا. جو بندہ بڑے لوگوں کے ساتھ بڑی عقل کے ساتھ، جیسے آپ ایٹیکیٹ سیکھنے ہوں تو کیا کرتے ہیں بڑے لوگوں میں جاتے ہیں، وہی کوٹ پینٹ پہن کر کے یار ایٹیکیٹس کے ساتھ جانا. جہاں پر جج موجود ہوں، جہاں پر وکیل موجود ہوں، ہمارا لباس بدل جاتا ہے. وہاں فقیرانہ انداز میں نہیں جاتے، اس انداز میں جاتے ہیں جو کہ قابل قبول ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء جب کوئی امبیسیڈر آتا، سفیر آتا تو وہ اچھا کپڑا پہن کر جاتے ہیں، ایسے کپڑے میں جس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ بادشاہ ٹائپ میں. تو کہتے کہ ان نغموں کو حسی کان نہیں سنتے، اس لیے کہ دنیا کی باتوں سے یہ کان ناپاک ہو جاتے ہیں. پری کا نغمہ انسان نہیں سن سکتا کیونکہ ان کے راز سے واقف نہیں ہوتا. یہ انہوں نے ویسے بات کی ہے کہ پری کا نغمہ، پری کوئی نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں میری چھوٹی جی پری، میری بیٹی میری پری ہے، پری کا کوئی وجود نہیں. اگر انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا صرف سمجھانے کے لیے کیا ہے. پری کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے. جنوں کا وجود ہے، پری کا وجود نہیں ہے. کوئی وہ دو پروں والی کوئی پری نہیں ہوتی. یہ ہمارے صرف کہانیوں میں ہوتا ہے
کہ یہ پری ہوتی ہے جی، میں کیا کہتے ہیں میری بیٹی پری، کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے سمجھانے کے لیے اس لیے کہا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے پری ہوتی ہے تو قرآن اور سنت میں پری کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس طرح دل کا نغمہ تمام نغموں سے بلند تر ہوتا ہے، اور ہم کہا کیا کرتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو ہو نہ ہو اپنے دل میں اس میں ذات اللہ بکاتے رہنا چاہیے کہ یہ نغمہ سب سے اچھا ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ۔ تو جو بے وقوف ہوتے ہیں وہ نادانی کی قید میں ہوتے ہیں، وہ اس دنیا کی قید میں خود کو مارتے رہتے ہیں، آخرت کی طرف نہیں دوڑ لگاتے۔ اس لیے نادان لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے قیدی ہوتے ہیں۔ اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا کام دنیا کے معاملات سے آگے کا ہے، دنیا کے معاملات سے آگے کا ہے۔ جب تو راہبر تلاش کرے گا تجھ پر بہت کچھ کھلے گا۔ ان کا ہر فیصلہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ ان کا ہر فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ کسی کا نقصان نہیں کریں گے، کسی کو بھی ہمیشہ اچھا مشورہ دیں گے، اور جب ہم اچھا مشورہ دیں گے اور اس کے مطابق عمل کرے گا تو اس کو بھی حضوری کا مقام حاصل ہوگا۔ یعنی کہ اگر میں نغموں کی بات کروں تو حضرت داؤد علیہ السلام و تحیۃ و ثنا، آپ جب زبور پڑھا کرتے تھے تو کئی پرندے گر گر کر مر جاتے تھے، ان کی آواز میں اتنا درد ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر میں ان نغموں کو تھوڑا سا بیان کر دوں تو روحیں قبروں سے نکل پڑے۔ جس کے دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے اگر وہ بات کرے اس مقام پر جس وقت وہ لہر آ رہی ہوتی ہے دوسروں کو جلا بھی دے گا۔ اگر وہ لہر جب آ رہی ہوتی ہے نا، جیسے مثل مشہور ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، کہا کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا، لیکن کہا کہ اگر تو تجلی کو برداشت کر گیا تو دیدار بھی ہو جائے گا۔ وہ تجلی جو پڑی تھی نا وہ سارے مر مٹ گئے تھے، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے کیونکہ آپ کے اندر طاقت تھی۔ حضور علیہ السلام جو وحی آتی تھی آپ پر اتنی شدید ہوتی تھی کہ آپ نے جس پر ہاتھ رکھا ہوتا تھا نا وہ سمجھتا تھا کہ میرے اوپر اونٹ آ کر بیٹھ گئے۔ اب ان کا وزن جو سرکار برداشت کرتے تھے، کسی وقت میں آپ کے منہ سے جھاگ نکلنی شروع ہو جاتی تھی، اتنا درد تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اور سب سے آسان جو وحی ہوا کرتے تھے حضور پر وہ جبرائیل علیہ السلام و تحیۃ و ثنا دحیہ کلبی رضی اللہ کی شکل میں آ جاتے تھے اور آ کر باتیں کرتے تھے اور اللہ کا پیغام دے کر چلے جاتے تھے۔ وہ سب سے آسان وحی تھی کہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھے تو حضور دحیہ کلبی سے باتیں کرے، چلے گئے تو پوچھا تمہیں معلوم ہے کون تھے؟ کہا نہیں، کہا یہ جبرائیل علیہ السلام۔ اور جو مدینہ باغ میں باب جبرائیل لکھا ہوا ہے، جہاں پر باب جبرائیل لکھا ہوا ہے حضور کے روضے کے پاس، وہ اس لیے ہے کہ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا گیا تھا، اس لیے اس کا نام ہی باب جبرائیل ڈالا گیا ہے کہ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا گیا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ دل کے کان کو نزدیک کر خبردار، اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وقت کے اسرافیل ہیں، ان سے مردوں کی نشو نما ہیں، جسم کی قبر میں مردہ جانے ان کی آواز سے کفن میں تڑپنے لگتی ہیں۔ مردوں کو زندہ کرنا خدا کی آواز کا کام ہے، اور جب بندہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے۔ اس کا پاؤں بننا، اس کا ہاتھ بننا اس مثال میں ہے کہ وہ ہر کام اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا، ورنہ اللہ کسی میں حلول نہیں کرتا، اللہ کسی میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ سب جھوٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی میں داخل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی میں داخل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اگر ہمارے سینوں میں داخل ہو جائے تب بھی بڑی بات ہے۔ اس لیے تو اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کا کام مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ ہم اس دنیا میں مردہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ذکر کر رہا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ ہم نے ارشاد جب ذکر کرنے والا زمین پر چلتا ہے تو زمین فخر کرتی ہے کہ آج میرے اوپر کوئی زندہ گزرا ہے، ورنہ مردہ ہی گزرا ہے۔ آپ کہیں پر سائیکل پر موٹر سائیکل پر گانا گاتے جا رہے ہیں، آپ مردہ ہیں۔ آپ ذکر کرتے ہوئے حضور پر درود پڑھتے جا رہے ہیں، آپ زندہ ہیں۔ مردہ وہ ہے جو کہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، اور زندہ کون ہے؟ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ مردوں کو زندہ، یعنی کہ وہ جن کو ذکر کی عادت پڑ جائے، ذکر کی لت پڑ جائے، جیسے نشہ ہو جاتا ہے، جن کو ذکر کی عادت پڑ جائے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر پر اپنی تجلی پھینک دے تو پھر اندر سے ہی آوازیں مختلف آنی شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ بعض کا تو بہت سے لوگوں کو حضور کا دیدار ہو جاتا ہے، اولیاء کرام کا دیدار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو نور ہوتا ہے۔ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا اور آنکھیں بندگی مراقبے میں چلا گیا تو میں نے فرشتوں کی آوازیں سنی۔ ہم نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور میں نور پڑتا ہے، اس پر تجلی پڑتی ہے نا، وہ اس کی ذاتی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اگر سمیع کی پڑے، سمیع ہوتا ہے سننا، اللہ سمیع و بصیر ہے، سمیع کی پڑے اس پر تو وہ جس طرف اس کی توجہ ہوتی ہے اس طرح کی آوازیں سن لے۔ اس لیے اللہ کی تجلی سے بندے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر کے میدان میں آئے تو اپنی بیوی کے پاس کچھ رکھ کر آئے کہ سنبھال کر رکھ لے، اور جب حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندے پکڑے گئے ہیں ان کا فدیہ، وہ کہتے ہیں میرے کو تو بھتیجے ککھ نہیں ہے گا، تو ہم نے ارشاد فرمایا کہ چاچا وہ رکھ کے نہیں آیا تو یہ اللہ کے نور سے دیکھنا، یہ اللہ کے نور سے دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ فلاں ایسا تھا۔ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جیسے میں نے پیچھے بھی بیان کیا تھا کہ میرے پاس آئے، ایسے کر کے میرا ہاتھ دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمانے لگے تمہیں بیماری ہے اور فلاں بیماری ہے اور تم اپنی زندگی میں سے 12 سال آگے نکل گئے ہو اور یہ بیماری اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے، میں آپ کو دوائی دوں گا آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ان کو کچھ دکھائی دے دیتا ہے۔ ایک تو حکمت ہوتی ہے نا کہ حکیم دانا آدمی دیکھتا ہے تو وہ ہوتا ہے، ایک اللہ والے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو نظر آ جائے تو وہ بھی بتاتے ہیں یار تمہارے یہ اندر پرابلم ہے، اور حکم صرف اللہ کا ہی چلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب روحوں کو زندگی مل جاتی ہے تو وہ اولیاء کرام کے نغموں کی آواز کو خدا کی آواز سمجھتے ہیں۔ جب روحیں اولیاء کی آواز سے واقف ہو جاتی ہیں اور راستے پر چل پڑتی ہیں اور خوش ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کی آواز پردے میں اور بے پردہ وہ چیز عطا کرتی ہے جو اس نے حضرت مریم علیہ السلام کو دی۔ حضرت مریم علیہ السلام و تحیت و ثنا آپ کو خاوند نہیں ہے لیکن بیٹا عطا کر دی، بن موسم کے پھل عطا کر دینے تھے، اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ بڑا ٹارگٹ لیں گے نا، بڑا کام، اللہ نے جن سے بڑا کام لینا ہوتا ہے ان کو پھر اس طرح سے پالتا ہے۔ حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا کو جس طرح پالا، بڑا کام لینا تھا۔ آپ بچپن سے ہی ہمیشہ کوئی گناہ نہیں، کہیں کوئی مسئلہ نہیں، پاک صاف، کیونکہ نبی ہوتا ہے چاہے بچہ ہی ہو، نبی ہوتا ہے چاہے بچہ ہی ہو، لیکن نبی کا جو اقرار ہوتا ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے جب نبوت کا اعلان کر دیتے ہیں کہ اب ہم نبی ہیں، جو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے اے لوگو، فنا نے تمہاری کھال کے اندر تمہیں نبوت کر رکھا ہے، دوست کی آواز پر عدم سے واپس آ جاؤ۔ بندہ بہت دوڑ لگا رہا ہوتا ہے نا تو پیچھے سے آوازیں دی جاتی کہ واپس آ جا، یہ راستہ آخر اینڈ کہاں پر ہے؟ تیری موت پر ہے، واپس آ جا۔ ہم لوگ اس آواز کو سنتے نہیں۔ جس نے مرنا ہے اس نے اس آواز کو سننا ہے کہ میرا مقصد تو کچھ نہیں تھا، مقصد تو کوئی نہیں تھا، مقصد حیات تو اللہ نے خود دیا ہوا تھا، چلو میں اس آواز پر زور لگا کر واپس جانے کی کوشش تو کرتا ہوں۔ اور جیسے ہی وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے قبول فرما، میرے سارے گناہ معاف فرما، اگر اس کی آواز میں درد ہو تو اسی وقت اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، بلکہ قرآن فرماتا ہے اس کے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے، وہ درد لانا پڑے گا۔ یہ واقعہ مختلف کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے لیکن کچھ ٹھیک لکھا تھا، جس میں تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی، تو جب حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہو گیا تو اس لونڈی سے شادی نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا، اور کرنے کے بعد پوچھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ رات کو ہفتے میں ایک رات وہ اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے اور پتہ نہیں کیا اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ جب سانس لیتے تھے نا ان کے اندر سے جگر جلنے کی بو آتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر میں کر لوں گا پر جلنے کی بو نہیں آ سکتی، وہ میں نہیں لا سکتا۔ وہ اسی کا حادثہ تھا کہ جو جگر جلنے کی بو لا سکتا ہے۔ تو اس لیے دوست کی آواز پر عدم سے واپس آ جاؤ۔ مطلق آواز شاہ کی ہوتی ہے، اللہ کی ہوتی ہے، اگر یہ بندے کے حلق سے ہو، اس کو خدا نے کہہ دیا ہے میں تیری زبان اور آنکھ ہو، تیرے حواس اور تیری رضا اور ناراضگی، اس کے اندر سے بھی ہر چیز وہی ہے۔ یہ جتنے بھی جزے ہیں ان میں ہر چیز اسی کی ہے، اسی کی روح ہے ہر ایک کے اندر، چاہے کوئی بھی ہے، جانور ہے، چرند پرند ہے، کوئی بھی ہے، وہ اسی کے ہیں۔ اس لیے جو بھی چیز ہے اسی کی، اگر کوئی بات کہہ بھی دیتا ہے پیچھے سے راز اسی کا ہے۔ اس لیے تو بندہ کہتا ہے چپ ہو جا، صرف سنا کر،
ہر ایک کی سنا کر جواب نہ دیا کر، جواب دینا کام نہیں رکھتا، تیرا سن کر صبر کرنا کام رکھتا۔ 2 منٹ کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ فجر کی نماز سے لے کر جب تم نماز پڑھ لو تو بس سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تجھے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ بیٹھنا ہی بڑا کمال ہے کہ اللہ کے لیے تو مصلی پر بیٹھ جائے کہ میں بس بیٹھا ہوا اور مجھے مل جائے۔ تو جب تو عشق کی وجہ سے من کان للہ، جو اللہ کا بن گیا تو میں تیرا ہو گیا، کیونکہ کان للہ لہو، تیرے کام کو کبھی تیرا اور کبھی میرا اپنا کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ میں جب نکل جائے گی نا پھر تو آئے گا۔ وہ کیا کرتے ہیں نا، بکری جب میں کرتی ہے نا تو پھر اسے چھری پھیر دی جاتی ہے، چھری پھیرنے کے بعد خون نکل جاتا ہے، کھال اتر جاتی ہے، گوشت اتر جاتا ہے، وہ جو ناڑے ہوتی ہیں نا اندر رگیں، یہ چنگڑ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کی وہ رسی بنا کے نا تمبورا بجاتے ہیں، تو کہتے پہلے ہی میں نہ کرتی تو کر لیں دی تیرا تمبورا تو نہ واجدہ۔ تو یہ اسی وقت بجتا ہے جب کھال کھینچ لی جاتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ نور پیدا ہو اور ضرور پیدا ہو کہ جس میں ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہماری روح جو ہے ہم سے ایک تقاضا کر رہی ہے کہ تو اللہ کے لیے ہے اور تو نے اللہ کا ہی دیدار کرنا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بشری تقاضوں سے روک رکھ، کم کھایا کر، کم سویا کر، کم ہنسا کر، زیادہ رویا کر، عبادت میں تیزی لا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا، اپنے اندر کمال پیدا کر، کیونکہ وہی ہے جو تجھ کو سنبھال کر رکھے گا، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، تدبیر بھی وہی ہے، تقدیر بھی وہی ہے، تیری تعمیر بھی وہی کرے گا کیونکہ وہ اللہ ہے۔ جہاں طریقی ہوتی ہے وہاں پر اللہ کریم فرماتا ہے میری تجلی سے شمس الضحیٰ بن جاتی ہے، کیونکہ تاریکی میں چھوٹی سی بات بھی نور نظر آتی ہے، مایوسی میں اگر کوئی لہر آ جائے تو پھر نور بن جائے تو مایوسی دور ہو جاتی، اور دنیا میں مایوس وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا ہوتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے، ہر بات میں کوشش کرے گا کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ میں کبھی باتیں آپ سے کرنا یار میں نے مسئلہ پہ آگے دسو کی کرنا ہے، وہ کیوں کرتا ہوں؟ مجھے معلوم ہے حل نکل آئے گا۔ میں کئی دفعہ بیماری میں یہاں کر بیٹھ جاتا ہوں تو مجھے شفا ہو جاتی آپ لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جو مجھے بیمار دیکھے گا میرے لیے دعا کرے گا مجھے شفا ہو جائے گی، کیونکہ محبت کرنے والا وہ دعا کرتا ہے، دیکھتا ہے تو بندہ شفا پا جاتا ہے۔ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ خود بیمار ہو جاتے تو دوستوں سے کہا کرتے تھے یار مجھے دم تو کرو، مجھے دم کرو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب تو عشق کی وجہ سے من کان للہ بنا، میں تیرا ہو گیا، کیونکہ کان للہ لہو، تیرے کام کو کبھی میں تیرا اور کبھی میرا اپنا کہہ کر پکارتا ہوں۔ جس جگہ تھوڑی دیر کے لیے تیرے طاقچہ سے چمک جاتا ہوں اس جگہ دنیا کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، جہاں تاریکی ہوتی ہے میری تجلی سے شمس الضحیٰ بن جاتی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اپنی جانب سے ناموں کا اظہار کیا اور دوسروں پر آدم علیہ السلام کے ذریعے نام منکشف ہوئے۔ آدم علیہ السلام وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ ہم نے تجھے نام سکھائے، اور جن کو جو کچھ ملا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے منکشف ہوتے چلے گئے، اور آخر پر آ کر حضور نے تو بات ہی ختم کر دی نا، یہاں سے نکل کر معراج شریف کر کے اللہ کو دیکھ کر بات ہی ختم کر دی، کہا اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، اس سے آگے کوئی نہیں جاتا۔ پانی ہاں نہر سے لیا جائے یا مٹکے سے، مٹکے کی مدد بھی تو نہر ہی سے ہے، اس لیے مٹکے میں ڈالا نہر کا پانی تھا، لے ادھر سے یا ادھر سے، لیکن بات یہی ہوگی پانی مٹکے کا ہو یا نہر کا ہو، مدد نہر کی ہے۔ روشنی سورج سے طلب کر یا چاند سے، اے بیٹا چاند کی روشنی بھی تو سورج سے ہی آئی ہے، جلد روشنی حاصل کرنے کی کوشش کر۔ اگر کوئی اچھی بات کرے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جہاں سے بھی۔ میں کبھی عقل مند ہو یا بیوقوف اس کی بات کو رد نہیں کرتا، اگر کوئی عقل مند بھی بات کرے تو اسے پلے سے باندھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس نے کچھ کہا، بیوقوفی بات کرے تو میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ کی طرف سے، کچھ نہ کچھ اس میں ہوگا، سن لو، یا میرے لیے صبر کا مقام ہوگا یا کچھ نہ کچھ نقطہ نکل سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، شراب ہاں مٹکے سے لے ہاں کدو سے، کیونکہ یہ کدو بھی تو مٹکے سے سہج جڑا ہوا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا ہر پھل کی شراب بن جاتی ہے، ہر پھل کی شراب بن جاتی ہے، اس لیے ہر سبزی کی بھی شراب بن جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں کہ جب پانی میں کھجوریں ڈال کر رکھ لی جائے تو نبیذ بن جاتی ہے، اور زیادہ ابالے کھا لے نا تو کہتے ہیں اب نہیں اس کو پینا، یہ شراب ہے، اس میں نشہ آ چکا ہے۔ اس لیے ہر چیز سے، میرا کزن تھا تو وہ گیا ہوا تھا ایک جگہ انگلینڈ میں، کسی پنڈ تھا ہمیں، وہاں پر کہنے لگا کہ عام ہو کوئی چیز ہو ہر چیز کی شراب ہمیں دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں ہم وہاں پر ڈبل روٹی سے گزارا کرتے تھے کہ یار یہاں پر حرام چیز ساری حرام ہے،
تو ہم نے کون سی چیز کہنی. وہ چاہے جو ہے سے کینیڈا چلا گیا وہ کہنے لگا میں بہت احتیاط کرتا ہوں کہ کوئی حرام کی چیز نہ کھاؤں, حتیٰ کہ جو بھی چیزیں ان کے میں انگریڈینٹ سارے پڑھتا ہوں کہ انگریڈینٹ میں کون سی چیز حلال ہے اور کہاں کہاں سے ہمارے علاقے میں کون سی چیز جو ہے کہ حلال طور پر ہوتی ہے. کہنے کہ جو وہاں پر سلاٹر ہاؤس ہیں, میں نے سلاٹر ہاؤس 4 ہیں اور چاروں میں انہوں نے مسلمان رکھے ہوئے ذبح کرتے ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ مسلمان جھٹکا نہیں کھاتا, انہوں نے اپنی چیز مسلمان کو بیچنی, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو بیچنے کے لیے جو کسائی ہے وہ رکھو جو ذبح صحیح کرتا ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں, اور ان میں جو بھی اجماع صحابہ سے قانون بنے, اصول بنے, ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. اپنی مرضی پر ہم نے نہیں چلنا بلکہ اللہ کریم کی مرضی پر چلنا ہے, اور اللہ کریم جب چاہے جس وقت چاہے ہمارے حالات بہتر سے بہترین بنا سکتا ہے. ویسے ہی بہترین ہوتے ہیں, ہماری سوچوں کا مسئلہ ہوتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری اوقات کے مطابق دیتا ہے. اگر اپنی اوقات گریڈ بڑھاتے چلے جائیں ہمارا مسئلہ حل ہوتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کسر نہیں, وہ شان رکھتا ہے کہ ہر شے دے کر بھی کہے گا اور کچھ چاہیے, ہر شے دے کر بھی کہے گا اور کچھ چاہیے. وہ اللہ کریم ہے, اللہ کریم کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے, اور آگے میں نے بتایا تھا اس کے خزانے دینے سے بڑھتے ہیں, کم نہیں ہوتے. آج تک ہم جو کچھ کھا چکے ہیں کمی آئی اللہ کے رزق میں, اب 6 ارب انسان کھا رہے ہیں لیکن اللہ کے رزق میں کوئی کمی نہیں ہے, سارے کے سارے کھاتے چلے جاتے ہیں. زمین وہی ہے, اتنی ہے, انکلٹیویٹڈ بھی کافی ہوگی کہ جس میں کوئی کاشت نہیں ہو رہی, لیکن پھر بھی بندوں کی کمی اللہ کریم پوری کر دیتا ہے. کسی کو بھوکا سونا نہیں ہوتا. میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جس نے کہا ہو کہ یار آج بھوک کی وجہ سے رات کو بھوکا سونا پڑا. میں نے نہیں دیکھا. کئی دفعہ میں نے پوچھا بھائی ہے کوئی جو بھوکا سویا ہو ایک رات, تو کوئی نہیں ملا. کوئی قرض پکڑ کے پکڑ لیتا ہے, کسی کو آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی سنبھل جاتا ہے, ہر طرح سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کریم وہ دینے والا ہے اور احسان کرتا ہے ہم پر, اور ہمارا اس احسان کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنا دل بندگی میں لگائیں اور اس کے بندہ بن کر دکھائیں, سچے معنوں میں مسلمان بن جائیں, اور ہمیشہ یاد رکھیں وہ کارساز ہے اور ہمارے ہر کام ہر مسئلے کا حل اسی کے پاس ہے. زندگی میں اس سے ہمیں شفا بھی چاہیے, رزق بھی چاہیے, دنیا بھلی بھی چاہیے, عاقبت بہتر بھی چاہیے, اور حضور کی محبت اتباع بھی مانگنی چاہیے. کام ایسے کرنے چاہیے جس سے وہ راضی ہو جائے, عمل ایسا ہو جس میں نور ہی نور ہو اور دوسروں کے سینوں میں وہ نور پیدا ہو جائے. یا اللہ ہمارے ان الفاظ کو قبول و منظور فرما, ہمیں دنیا بھی بھلی عطا فرما, آخرت بھی بھلی عطا فرما, ہمارے سینے روشن فرما, ہمارے دل کا اندر کا گند دور فرما, حسد کینہ بغض انا عجب تکبر تعصب ہم سے دور فرما, صبر شکر توکل یقین ہمیں عطا فرما, اپنے نیک بندوں میں ہمیں شمار فرما. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.